میں شدید غصے اور طیش کے عالم میں تھا۔ ڈپریشن اور ہائی بلڈ پریشر نے مجھے ہلکان کر رکھا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود رنج و الم سے نکلنے کی راہ نہ سجائی دی۔ واک چھوڑ ایک کونے میں جا بیٹھا۔ یہ گلشن اقبال پارک کا وہ گوشہ تھا جہاں آمد و رفت بہت کم ہوتی ہے۔ چند ثانیے بعد آواز آئی، ادھر آ جا پتر۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ جاڑے کے موسم میں مہین سا سویٹر زیب تن کیے بابا دین محمد دھوپ سینک رہا تھا۔ میں قریب گیا۔ بابا دین محمد مجھے دیکھ کر کھل اٹھا، تپاک سے ہاتھ ملایا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ پھر کسی پہنچے ہوئے انتریامی کی طرح بولا، کیا بات ہے، تو پریشان لگ رہا ہے افتخار پتر۔ میں تو جیسے طاق میں تھا، ایک دم پھٹ پڑا۔ میں نے کہا، بابا جی، بندے کو کسی پر احسان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مرتا ہے تو مرے۔ میں آج کے بعد نہ تو کسی کے کام آؤں گا، نہ کسی کی مدد کروں گا اور نہ کسی کو دل میں جگہ دوں گا۔ بابا نے متانت سے پوچھا، افتخار افی، اس غصے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں بولا، بابا، میں نے ایک دوست پر اپنا پیار، اپنی شفقت، اپنا وقت اور اپنا سارا پیسہ نچھاور کیا، مگر وہ کم ظرف ایک چھوٹی سی بات پر ایسا ناراض ہوا کہ اب دوستوں میں فضیلتیں کرتا پھرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، میری ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بابا جی، اس نے ایسا کیوں کیا؟ بجائے میرا احسان ماننے کے دشمنی پر اتر آیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں بابا؟ بابا مسکراتے ہوئے بولا، بے وقوف، جس حضرت انسان نے نفس امارہ کی پیروی کرتے ہوئے نبیوں کو قتل کیا، جس انسان نے میرے آقا کو پتھر مارے، جس حضرت انسان نے اپنے پیدا کرنے والے اپنے ماں باپ کو جوتے مارے، جس انسان نے پروردگار کے احسانوں کو نہیں مانا، وہ تم جیسے عام حقیر کم ترین کا احسان مند کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لمحہ توقف کے بعد کہا، میاں وقت بدلا ہے، انسان نہیں۔ سمجھو تو بڑی بات ہے، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں۔ پھر بولا، میں شیطان کے گماشکوں کی بات کر رہا ہوں، نیک انسانوں کی نہیں۔ میری عقل سلیم بابا دین محمد کی ہر بات کو تسلیم کر رہی تھی، مگر غصہ اپنی جگہ قائم تھا۔ میں نے کہا، نیکی کا صلہ کون دے گا؟ بولا، اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ پھر کہنے لگا، سنا تو ہوگا، نیکی کا دریا میں ڈال۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں سنا ہے۔ بابا بولا، پھر ڈالتے کیوں نہیں؟ میرا پارا چڑھا دیکھ کر بولا، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک درویش اپنے چیلوں کے ساتھ ایک جنگل میں گزر رہے تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ درویش کی نظر ایک ناگ پر پڑی جو سردی کے باعث منجمد ہو چکا تھا اور قریب المرگ تھا۔ درویش نے ایک چیلے کو حکم دیا کہ فوراً اس ناگ کو گرمائش دو اور اس کو دودھ پلاؤ۔ چیلے نے ایسا ہی کیا۔ ناگ کے گرد گھاس پھوس سے آگ جلائی گئی۔ چند منٹوں بعد ناگ نارمل ہو گیا اور پھن پھیلا دیا۔ چیلے نے حکم کے مطابق ناگ کو دودھ پلایا۔ دودھ پیتے ہی ناگ نے خدمت گزار چیلے کو ڈنگ مارنے کی کوشش کی۔ چیلا چست بیٹھا تھا، ناگ کے وار سے بچ گیا۔ درویش یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ درویش نے کہا، اس ناگ کو جنگل میں چھوڑ دو۔ چیلے نے ناگ کو چھوڑ دیا۔ ناگ رینگتا ہوا فٹ سے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ چیلے نے درویش سے پوچھا، مرشد، میں نے اس ناگ کی جان بچائی، دودھ پلایا، پھر بھی اس نے مجھے ڈسنے کی کوشش کیوں کی؟ درویش مسکرایا اور سب چیلوں سے پوچھا، ہاں بھائی، ناگ نے اسے ڈسنے کی کوشش کیوں کی؟ سب چیلوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیونکہ ڈسنا سانپ کی فطرت ہے۔ درویش نے کہکا لگایا اور بولا، نہیں، دراصل ناگ کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا زہر ہوتا ہے۔ اس ناگ نے اسے اپنی خدمت کے صلے میں اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنا زہر دینا چاہا ہے۔ پھر ایک توقف کے بعد بولا، بیٹا، دنیا میں رہنا ہے تو صوفی کا یہ اینگل اپنانا ہوگا، انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈنے ہوں گے۔ میرا پارا اتر رہا تھا۔ بابا نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا،
بیٹا تم تو اشفاق احمد کے ساتھ رہے ہو، شکو تو سب کو معاف کر دیا کرتا تھا، پھر تم کیوں دل پر لگائے بیٹھے ہو؟ بابا کے سوال نے مجھے شرمسار کر دیا۔ میں نے اس ناراض دوست کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اسی وقت معاف کر دیا۔ بابا دین محمد بہت خوش ہوا، پھر پارک کے مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔